پاکستان کے تمام عام انتخابات کا آنکھوں دیکھا حال 1970 میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ملک کی سطح پر عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ اس سے پہلے چند ایک انتخابات صرف صوبوں کی سطح پر ہوئے تھے۔ پاکستان میں آج تک کوئی ایسے انتخابات نہیں ہوئے جن کے بارے میں قومی سطح پر یہ اجماع ہو گیا ہو کہ یہ انتخابات شفاف اور منصفانہ تھے۔ اس حوالے سے صرف 1970 کے انتخابات کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات تھے، لیکن جن لوگوں نے گہرائی سے ان انتخابات کو دیکھا اور جانچا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات بھی ایسے کوئی صاف، شفاف اور منصفانہ نہیں تھے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور پنجاب و سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ایسی کارروائیاں کی تھیں جن سے ان انتخابات کی شفافیت پر سوال کھڑے ہو گئے تھے۔ در حقیقت ان انتخابات کا ایک خاص پس منظر تھا۔ جنرل ایوب خان نے قریباً 11 سال پاکستان پر مطلق العنانہ حکومت کی، پھر ان کی حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک چلی۔ مغربی پاکستان میں اس تحریک میں ذوالفقار علی بھٹو کا کلیدی رول تھا، جو 1966 میں ایوب خان کی حکومت سے الگ ہو کر ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، اور مشرقی پاکستان کے بنگلہ بندو شیخ مجیب الرحمان جو ایوب خان کے دور میں جیل میں تھے وہ بھی زیر عتاب تھے۔ انہیں مذکورہ تحریک کے دوران ایوب خان نے رہا کر دیا یا انہیں کرنا پڑ گیا۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکات کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں انتہائی پاپولر ہو چکے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہاں ایوب خان کی حکومت کمزور پڑ چکی تھی، وہاں شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کی اکثریت عوام کے دلوں میں راج کر رہے تھے۔ لہٰذا ان دنوں میں بھٹو کا پنجاب اور سندھ میں بڑا دبدبہ تھا، اور مشرقی پاکستان میں تو شیخ مجیب الرحمان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ لہٰذا انتظامیہ کا قدرتی جھکاؤ ان دونوں لیڈروں کی طرف تھا۔ لہٰذا 1970 کے انتخابات میں ان دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ دھاندلی ہوئی، لیکن کیونکہ وہ ان علاقوں میں بہت پاپولر بھی تھے لہٰذا خاص نوٹس نہ لیا گیا۔ بھٹو پنجاب اور سندھ میں میدان مارنے میں کامیاب ہو گئے، اور شیخ مجیب الرحمان نے تو مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر دیا، لیکن بدقسمتی سے یحییٰ خان کی بدنیتی اور بددیانتی کی وجہ سے اور ذوالفقار علی بھٹو کی ہر قیمت پر اقتدار میں آنے کی خواہش سے اقتدار کی پرامن منتقلی میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ اقتدار پرامن طور پر منتقل کرنے کی بجائے بنگالیوں کے محبوب لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت کی عسکری قیادت نے عوامی خواہشات کو روندنے اور کچلنے کے لیے ایک زبردست آپریشن شروع کر دیا۔ باقی تاریخ ہے جو سب ناظرین کے علم میں ہے۔ پاکستان کو اپنے پیدائشی اور ازلی دشمن بھارت کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست ہوئی، اور تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی مسلمان فوج کو دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ بات واضح رہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو دشمنوں سے اگرچہ شکست کا سامنا تو رہا، لیکن کبھی اتنی بڑی مسلمان فوج نے دشمن کے آگے ہتھیار نہیں پھینکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ سانحۂ سقوط مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان سے باہر تھے۔ شکست خوردہ جرنیلوں نے انہیں پاکستان بلایا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ معلوم تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک سویلین کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ ہماری رائے میں ذوالفقار علی بھٹو کو کسی صورت یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ 1970 کے انتخابات میں انہوں نے جمہوریت ہماری سیاست کا نعرہ لگایا تھا جو بہت مقبول ہوا تھا۔ جمہوریت پسندی کا تقاضا تھا کہ وہ یہ عہدہ قبول کرنے کی بجائے ایک عبوری حکومت قائم کرنے کا مشورہ دیتے، جس کی نگرانی میں نئے انتخابات ہوتے، ان حالات میں وہ بڑی اکثریت سے کامیاب ہوتے اور جمہوری وزیر اعظم بن کر حکومت کرتے۔ لیکن جن انتخابات میں بھٹو کو اکثریت حاصل تھی وہ متحدہ پاکستان میں ہوئے تھے۔ ان کی بنیاد پر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جانا ان کے اس ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے حکومت کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے 1973 میں قوم کو ایک متفقہ آئین دیا جو ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ 5 سال کے بعد انتخابات کروانا اس آئین کا تقاضا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں یہ خیال کرتے ہوئے ان کے مخالفین منتشر ہیں قبل از وقت غیر متوقع طور پر انتخابات کا اعلان کر دیا، لیکن مخالفین نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 جماعتی اتحاد پاکستان قومی اتحاد کے نام سے قائم کر لیا۔ 7 مارچ 1977 کو زبردست انتخابی مارکہ ہوا۔
جب قومی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے۔ بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل کامیابی حاصل کی، لیکن پاکستان قومی اتحاد نے ان نتائج کو دھاندلی کا الزام لگا کر سختی سے مسترد کر دیا اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ بائیکاٹ باوجود بڑا کامیاب رہا۔ اب قومی اتحاد نے حکومت کے خلاف عوامی تحریک کا اعلان کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے شواہد سامنے آئے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے اور پولنگ کے دن بھی دھاندلی کی گئی، لیکن یہ بات بھی واضح ہو کر سامنے آئی کہ دھاندلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حماقت تھی اور اس خواہش کا نتیجہ تھی کہ زیادہ لوگ زیادہ مارجن سے جیتیں، وگرنہ مبصرین کی رائے میں بغیر دھاندلی کے بھی مناسب مارجن سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی تھی۔ دھاندلی کے خلاف تحریک نے بعد ازاں نظام مصطفیٰ تحریک کی شکل اختیار کر لی، جسے بھٹو ہر قسم کا حربہ استعمال کر کے بھی ختم نہ کر سکے، اور 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے آرمی چیف نے ملک میں حالات کی خرابی کا عذر بنا کر مارشل لا لگا دیا۔ اس مرتبہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے یہ چالاکی کی کہ 1973 کے آئین کو مکمل طور پر منسوخ نہ کیا، بلکہ اس کی صرف وہ شکایات ختم کر دیں جو اس کے اقتدار کے راستے میں حائل تھیں۔ بعد ازاں ہماری اس عدلیہ نے جسے جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کا خوبصورت جواز فراہم کیا تھا، اسی کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اس مارشل لا کو جائز قرار دیا تھا، بلکہ جنرل ضیاء الحق کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ وہ خود اکیلے اس آئین میں جو چاہیں ترامیم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا نام تو 1973 کا آئین ہی رہا، لیکن اس کی اچھی خاصی سرجری کر دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگاتے وقت 90 دن میں انتخابات کروا کر عوام کو اقتدار واپس منتقل کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ عوام نے جس طرح بھٹو کے خلاف تحریک چلائی ہے وہ اب کبھی اقتدار میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن عوام کا اپنا مزاج ہے، ان کی اکثریت نے مارشل لا کو رد کر دیا۔ بھٹو ایک بار پھر پاپولر دکھائی دینے لگا، لہٰذا جنرل ضیاء الحق اپنے وعدے سے مکر گیا اور انتخابات ملتوی کر دیے۔ جولائی 1977 سے 1985 تک جنرل ضیاء الحق انتخابات کے نئے وعدے کرتا رہا، لیکن کوئی وعدہ ایفا نہ کیا۔ در حقیقت اسے خطرہ تھا کہ بھٹو اقتدار میں واپس آ جائے گا اور آئین منسوخ کرنے کے جرم میں اس پر آرٹیکل 6 لگ جائے گی، جس کی سزا موت ہے۔ لہٰذا بھٹو کو ایک قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ میں سے جن 5 ججوں نے بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا، ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اس میں بھٹو کی پاپولیرٹی میں صوبائیت کا رخ در آیا، لہٰذا جنرل ضیاء الحق انتخابات کروانے سے ہچکچاتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کا انتخابات ملتوی کرنا ممکن نہ رہا۔ 1985 میں اسے یہ بات سوجھی کہ انتخابات تو کروا دیے جائیں، لیکن کسی سیاسی جماعت کو اس میں بحیثیت جماعت شرکت کی اجازت نہ ہو، بلکہ غیر جماعتی انتخابات کا شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ 100% حقیقت ہے کہ ان غیر جماعتی انتخابات کو 39 برس ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان اس کے نقصانات آج تک بھگت رہا ہے۔ انتخابات میں برادری، دولت اور خاندانی اثر و رسوخ نے اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اب جماعتی انتخابات میں بھی سرمایہ اور برادری نے انتہائی اہم رول حاصل کر لیا۔ پھر یہ تضاد اس انتہا پر سامنے آیا کہ اسمبلیوں کے قائم ہو جانے کے بعد ممبران اپنے اپنے مفادات کے مطابق دولت کی چمک سے اور مختلف عہدوں کی لالچ کی بنیاد پر مختلف جماعتوں میں منتقل ہو گئے۔ اب سیاست ایک مکمل کاروبار اور تجارت کا رخ اختیار کر گئی۔ 1985 کے اس الیکشن میں مسلم لیگ، جسے پیر پگاڑا کی سرپرستی حاصل تھی، اسے اقتدار منتقل ہوا اور ان کے مرید محمد خان جنیجو وزیر اعظم بن گئے اور جنرل ضیاء الحق نے صدارت سنبھال لی۔ لیکن صدر ضیاء الحق اور وزیر اعظم جنیجو میں جلد اختلافات پیدا ہو گئے۔ ضیاء الحق نے آئین کی جو تراش خراش کی، اس کے مطابق صدر کو اسمبلی کو قبل از وقت برطرف کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا تھا۔ 29 مئی 1988 کو ضیاء الحق نے وزیر اعظم جنیجو کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی توڑ دی، اور 16 نومبر 1988 کو ایک اور غیر جماعتی انتخابات کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اس کے قریباً 3.25 ماہ بعد جنرل ضیاء الحق طیارے کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، جس پر سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر بن گئے۔ صدر غلام اسحاق نے غیر جماعتی انتخابات کو جماعتی انتخابات میں تبدیل کر دیا۔ اس موقع پر ایک اہم واقعہ رونما ہوا جو جنیجو ضیاء الحق کی زندگی میں ہی اپنی برخاستگی کو کورٹ میں چیلنج کر چکے تھے۔ کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ صدر ضیاء الحق کا اقدام غیر آئینی تھا اور اسمبلی بحال کر دی،
لیکن نئے آرمی چیف نے یہ کہہ کر کورٹ کا فیصلہ بدلوا لیا کہ اب انتخابات کی تیاری ہو چکی ہے، لہٰذا انتخابات کرائے جائیں۔ نئے جنرل صاحب کا فیصلہ بھی پاکستان کو مہنگا پڑا، اس لیے کہ اس سے مستقبل کے صدر کے لیے اسمبلی توڑنے کا راستہ کھل گیا۔ نئے انتخابات 16 نومبر 1988 عیسوی کو ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی۔ لیکن 3 دن بعد جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تو نواز شریف، جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے زوردار انداز میں نعرہ لگایا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ اس نعرے نے صورتحال کو تبدیل کر دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی بہت سی نشستیں جیت لی تھیں، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہار گئی اور نواز شریف پنجاب میں دوبارہ برسر اقتدار آ گئے۔ پھر جب تک اسمبلیاں قائم رہیں، مرکز میں بے نظیر کی حکومت اور پنجاب میں نواز شریف کی حکومت رہی۔ مرکز اور صوبہ پنجاب آپس میں سوکنوں کی طرح لڑتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وزیراعظم بے نظیر اگر پنجاب آئیں تو وہ گرفتار ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ دور اسی کشمکش میں گزرا۔ 1990 عیسوی میں صدر غلام اسحاق نے قومی اسمبلی توڑ دی اور بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی۔ 24 اکتوبر 1990 کو نئے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے IJI کے نام سے اسلامی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابات میں حصہ لیا۔ یہی وہ انتخابات ہیں جن میں ISI نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف IJI کو سپورٹ کیا اور اس اتحاد کی تمام جماعتوں کے لیڈروں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا، جس کے خلاف اصغر خان نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ یہ کیس کئی سال فائلوں تلے دبا رہا۔ اس میں مرزا اسلم بیگ پر الزام لگا کہ یہ کام اس نے ISI کے چیف اسد درانی کے ذریعے کیا ہے۔ بالآخر یہ ثابت ہو گیا کہ سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کی گئی تھیں، لیکن کسی کو کوئی سزا نہ ہوئی۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں IJI کی طرف سے نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ سندھ میں بھی مسلم لیگ کی صوبائی حکومت بنی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 1990 عیسوی میں اگرچہ پنجاب میں نواز شریف کی مقبولیت عروج پر تھی، لیکن اس وقت سندھ، خاص طور پر دیہی علاقوں میں عوام یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نواز شریف نامی کوئی پاکستان کا سیاست دان ہے۔ ISI اور اس کے فنڈز کی کارگزاری تھی جو ناممکن کو ممکن بنا رہی تھی۔ صدر غلام اسحاق بحیثیت صدر پاکستان کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں جو نہ ابھی تک ٹوٹا ہے اور نہ امید ہے کہ یہ ریکارڈ مستقبل میں ٹوٹ سکے گا۔ وہ یہ کہ جناب واحد صدر پاکستان ہیں جنہوں نے 2 قومی اسمبلیاں توڑ دیں۔ 1990 عیسوی میں وہ اسمبلی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی اور بے نظیر وزیر اعظم تھی، اور دوسری 1993 عیسوی کی قومی اسمبلی جس میں نواز شریف کی حکومت تھی۔ لہٰذا ایک بار پھر نئے انتخابات کا انعقاد ہوا۔ انتخابات کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقتدرہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ ایک سیاسی جماعت یا سیاسی قوت کو نیچا دکھاتے اور اقتدار سے فارغ کرتے تو اس کے سیاسی مخالفین کو سہارا دے کر اقتدار کی کرسی پر براجمان کر دیتے۔ لہٰذا 1993 عیسوی میں جب نواز شریف کی حکومت بے نظیر کے ساتھ ساز باز کر کے گرا دی گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سہارا دیا اور نواز شریف کی سیاسی دشمن بے نظیر کو اقتدار سونپ دینے کے لیے اس کی پارٹی کا مکمل ساتھ دیا، لہٰذا بے نظیر پھر وزیر اعظم بن گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ فاروق لغاری پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور انہی کے ہاتھوں ہی ان کی پارٹی کی حکومت ختم کی گئی۔ 6 فروری 1997 عیسوی کو مسلم لیگ نون ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھاڑ کر قومی اسمبلی میں نواز شریف حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جتنی دیر نواز شریف برسر اقتدار رہے، بے نظیر ان کی حکومت گرانے کے لیے مسلسل طاقتور حلقوں سے رابطے میں رہیں۔ نواز شریف نے چونکہ 8ویں ترمیم جو صدر پاکستان کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جس سے مسلسل منتخب حکومتیں گرائی جا رہی تھیں، 2/3 اکثریت کی بدولت اس ترمیم کا خاتمہ کر کے صدر سے یہ ہتھیار چھین لیا تھا۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر بے نظیر کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ صدر کے ذریعے نواز شریف کی حکومت گرا سکتی۔ پھر یہ کہ نواز شریف نے صدر بھی ایک سابق جج رفیق تارڑ کو بنا لیا تھا جو بہت سے حوالوں سے ان کا ممنون احسان تھا، لیکن چونکہ امریکہ افغانستان پر یلغار کرنے کے لیے پر تول رہا تھا، لہٰذا آرمی چیف پرویز مشرف نے امریکہ کے اشارے پر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگا دیا۔ ہماری رائے میں پرویز مشرف کا یہ قدم حقیقت میں قومی سلامتی پر مہلک وار تھا، جس سے پاکستان کے جسد پر ایسا زخم لگا جس میں سے ابھی تک خون رس رہا ہے۔ اگرچہ نواز شریف نے بھی آرمی چیف کا ہوائی جہاز بھارت کی طرف موڑنے کا حکم دینے کی انتہائی احمقانہ حرکت کی تھی، لیکن پھر بھی یہ منتخب عوامی حکومت کا تختہ الٹنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔
ہر فوجی طالع آزما کی طرح پرویز مشرف بھی انتخابات کے حوالے سے ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے 10 اکتوبر 2002 کو انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسے قید کر دیا تھا۔ نواز شریف زیادہ عرصہ قید کی صعوبت برداشت نہ کر سکے اور مشرف کے ساتھ ایک سمجھوتا کر کے جدہ چلے گئے۔ میدان چھوڑنے کی وجہ سے ان کی سیاسی پوزیشن خراب ہو گئی اور مشرف مسلم لیگ میں توڑ پھوڑ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکل آئی، جسے چودھری برادران کی سربراہی حاصل ہو گئی۔ مشرف نے چودھری برادران کی بھاری کرپشن سے صرف نظر کر کے انہیں اپنی قوت کے بل پر صاف شفاف قرار دے دیا۔ ملک میں اب جو انتخابات ہوئے اس میں مشرف نے جو کچھ مسلم لیگ کاف کے ساتھ تعاون کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن مسلم لیگ کاف پھر بھی اپنی حکومت نہ بنا سکی، لہٰذا مشرف کو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی توڑ پھوڑ کرنا پڑی۔ 18 فروری 2008 کو پھر نئے انتخابات ہوئے۔ بعض اطلاعات کے مطابق امریکہ پاکستان کاف کے خلاف ہو چکا تھا، پھر یہ کہ مشرف کے حالات پر گرپ بھی کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا مشرف کی خواہش کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی اور یہ پہلی اسمبلی تھی جس نے 5 سال کی مدت پوری کی۔ 11 مئی 2013 کو ملک میں 10ویں انتخابات منعقد ہوئے۔ نواز شریف نے جو مشرف کے ساتھ 10 سال انتخابی سیاست میں حصہ نہ لینے کا سمجھوتا کیا تھا وہ وقت پورا ہو چکا تھا۔ اگرچہ ایک عرصے تک نواز شریف اس سمجھوتے کا انکار کرتے رہے، لیکن سعودی عرب نے اس کا دستاویزی ثبوت فراہم کر دیا تو انہیں ماننا پڑ گیا۔ گزشتہ 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انتہائی خراب کارکردگی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی پوزیشن پھر مقبولیت کے حوالے سے بہتر ہو گئی تھی، لیکن اس دوران عمران خان پوری طرح سیاسی انتخابی میدان میں اتر چکے تھے اور نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن عمران خان اسی دوران ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے اور انتخابی مہم نہ چلا سکے۔ اب مسلم لیگ نون کے لیے میدان خالی تھا، لہٰذا ان انتخابات میں نواز شریف اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن عمران خان نے دھاندلی کے خلاف بھرپور مہم چلائی اور دھرنا بھی دیا، لیکن وہ نواز شریف کی حکومت گرانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہماری رائے میں ان انتخابات میں دھاندلی تو ہوئی ہوگی، لیکن اتنی ہرگز نہیں تھی کہ اگر دھاندلی نہ ہوتی تو نواز شریف کی بجائے عمران خان جیت جاتے۔ پھر اسی دوران پاناما لیکس سامنے آ گئیں۔ عمران خان نے پھر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ وہ حکومت تو نہ گرا سکے، لیکن معاملہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس چلا گیا، جس نے نواز شریف کو غیر ملک میں اقامہ ہونے کی بنیاد پر تا حیات نااہل کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بار پھر اس فیصلے کی پشت پر نامعلوم قوتیں تھیں اور یہ فیصلہ کسی صورت عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایون فیلڈ کی منی ٹریل پیش نہ کرنا اتنا بڑا جرم تھا، لیکن اس کے بجائے ایک معمولی بات پر سزا سنا دی۔ نواز شریف نااہل ہو گئے، لیکن قومی اسمبلی میں اپنی مدت پوری کی جو 2018 میں ختم ہوئی۔ 2018 میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کا رخ نواز شریف کے خلاف اور عمران خان کے حق میں تھا، لہٰذا بہت سے الیکٹیبلز خاص طور پر جنوبی پنجاب سے تحریک انصاف کی طرف دھکیل دیے گئے۔ نواز شریف کو عدالت کے ذریعے نااہل کروا دیا گیا تھا، جس سے تحریک انصاف کو بہت فائدہ پہنچا۔ پھر یہ کہ انتخابات کے نتائج سناتے ہوئے RTS گرا دیا گیا، جس کے بارے میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کا دعویٰ تھا کہ اس سے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچایا گیا، جبکہ تحریک انصاف کے مطابق ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تحریک انصاف کو اکثریت حاصل کرنے کے لیے دوسری جماعتوں کا محتاج رکھا جائے اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کنٹرول مضبوط رکھ سکے۔ واللہ اعلم۔ 2024 کے اعلان شدہ انتخابات، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ماشاءاللہ کی بات تو بالکل الگ ہے۔ جمہوری ادوار میں بھی ہر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ اپنی پسند کے حوالے سے رول ادا کرتی چلی آ رہی تھی، اپنی پسندیدہ جماعت اور لیڈر کو اقتدار میں لانے کے لیے کچھ اقدامات کرتی جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، لیکن یہ اقدامات بڑے ڈھکے چھپے انداز میں کیے جاتے اور ظاہری طور پر انتخابی معاملات سے لا تعلق رہ کر پس پردہ اٹھائے جاتے تھے۔ لیکن موجودہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کھل کر اور ایک فریق بن کر سامنے آئی، اور وہ ایک جماعت یعنی تحریک انصاف اور خاص طور پر اس کے لیڈر عمران کو طے شدہ منصوبے کے تحت اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے کھلے عام اقدامات کر رہی ہے۔ ہم مختصر طور پر عرض کریں گے موجودہ انتخابات میں کھلے عام کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا جرم تو یہ سرزد ہوا کہ اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 2 مرتبہ کھلم کھلا آئین شکنی کا ارتکاب کیا گیا۔ جب پنجاب اور KP کے اسمبلی توڑی گئی تو انتہائی بھونڈے بہانے تراش کر 90 دن میں وہاں انتخابات نہ کروائے گئے۔ ان 2 صوبوں میں 13 ماہ نگران حکومتیں قائم رہیں، پھر 8 ماہ تمام ملک میں نگران حکومتیں مسلط رہیں۔
جبکہ آئین کے مطابق 90 روز سے ایک دن زائد بھی یہ حکومتیں نہیں رہ سکتی تھیں۔ اس صورت میں نگران حکومت مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی تھی اور اصولی طور پر ان کے احکامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پھر یہ کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے واشگاف طور پر اعلان کر دیا تھا کہ وہ 2 صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گی۔ یہ پاکستان میں تو پہلی مرتبہ ہوا، شاید دنیا میں بھی پہلی بار کسی حکومت نے کیا ہو کہ وہ مقدمہ شروع ہوتے ہی اعلان کر دے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی۔ پھر یہ کہ ان نگرانوں کے ذریعے اس سیاسی جماعت اور کارکنوں پر ناقابل بیان مظالم ڈھائے گئے، انہیں جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، گھر کے بزرگوں کو گھر کی خواتین کے سامنے ننگا کیا گیا، علاوہ ازیں کارکنوں کے گھروں میں داخل ہو کر ایسی شرمناک حرکات کا ارتکاب کیا گیا جنہیں زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، انہیں زد و کوب کیا گیا، قیمتی سامان کی لوٹ مار کی گئی، ان کے کاروباری اداروں میں داخل ہو کر وہاں بھی تباہی مچائی گئی، بدترین طریقے سے لوٹ مار کی گئی، گھروں کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو بری طرح روندا گیا، پہلی بار کسی بڑی پارٹی کے سربراہ کو الیکشن کے وقت جیل میں رکھا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ عبدالولی خان 1977 کے الیکشن میں جیل میں تھے، لیکن ان کی جماعت کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے چکی تھی، اس لیے اس کا قانونی وجود ختم ہو چکا تھا۔ پھر یہ کہ نیشنل عوامی پارٹی مرکزی سطح پر نہیں بلکہ صرف صوبائی سطح کی بڑی جماعت تھی۔ گھریلو عورتوں کو اٹھا لیا گیا، جس میں بعض تقریباً 1 سال سے جیل کاٹ رہی ہیں۔ پہلی بار کسی ایک جماعت کا میڈیا نے مکمل بائیکاٹ کیا، پارٹی سربراہ کا نام لینے کی میڈیا پر پابندی لگا دی، انتخابات میں حصہ لینا اس جماعت کے لیے عذاب بنا دیا گیا، کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے، انتخابی امیدوار کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لیا جاتا۔ پاکستان کی عدالتیں مکمل آزاد تو کبھی بھی نہ تھیں، لیکن اس جماعت کے حوالے سے عدلیہ سے جو سلوک ہوا ہے وہ بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ کیا اس قوم میں اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ اس جماعت کے ایک ایک کارکن کی 10 بار ضمانت ہوتی ہے، لیکن جیل کے باہر پولیس نیا مقدمہ بنا کر تیار کھڑی ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ کے ایک جج نے تو خود عدلیہ کے منہ پر زوردار تماچا مارا، وہ یوں کہ جج نے سیاسی کارکن کی ضمانت قبول کی اور کہا کہ میری طرف سے تو تم آزاد ہو، لیکن پھر پولیس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم پریس کانفرنس نہیں کرتے، یعنی تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان نہیں کرتے۔ ذلت کی انتہا یہ ہے کہ وکلاء نے یہ بات عدالت سے باہر آ کر میڈیا کو بتائی۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ایک جج عدالت میں دھاڑے مار کر رونے لگا، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ بھاری بھرکم تنخواہیں اور لاکھوں روپے کی مراعات پانے کے باوجود جج استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک جماعت کے سربراہ کے خلاف 200 سے زائد مقدمات قائم کر دیے گئے، اور مقدمات کے فیصلے جو پہلے نسلیں گزر جانے کے بعد آتے تھے، اس جماعت کے سربراہ کے خلاف شاید ایک دن میں 2 فیصلے آ رہے ہیں۔ فیصلوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کسی لیڈر کے خانگی مسئلے کو عدالت میں لایا گیا، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں اس حوالے سے میاں بیوی کو سزا سنائی گئی۔ ہم اخلاقی طور پر اس قدر دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ خانگی اور گھریلو معاملات عدالت میں گھسیٹ کر نہ صرف سربراہ جماعت بلکہ اس کی بیوی کو بھی سزا کا اعلان کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ جیل کی کال کوٹھڑی میں ہی عدالت لگا کر عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو بدترین انداز میں پامال کیا گیا۔ ملزم کو ایسا وکیل فراہم کیا گیا جو اسی مقدمے میں پروسیکیوٹر تھا، اور ملزم کا حق دفاع بھی غیر قانونی طور پر ختم کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بڑے حساس ہیں، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور چپ سادے بیٹھے ہیں۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو الیکشن کے موقع پر جلسے اور ریلیاں نکالنے کی اجازت تھی، لیکن جب یہ معتوب اور مغضوب جماعت جلسہ کرتی یا ریلی نکالتی تو پولیس لاٹھیاں لے کر ان پر ٹوٹ پڑتی، اور سب سے بڑا ظلم اس جماعت سے یہ کیا کہ ان کا انتخابی نشان انتہائی احمقانہ اور بھونڈا عذر تراش کر ان سے چھین لیا گیا۔ سرکاری وکلاء کے سوا پاکستان کے کسی بھی بڑے وکیل نے اسے درست قرار نہ دیا۔ پرنٹنگ پریس ان کے پوسٹر نہیں چھاپ سکتے، چند ایک نے ہمت کی، لیکن پوسٹر نظر آتے ہی مخصوص حلقوں میں ہلچل مچ جاتی، اور نہ صرف پوسٹر اتار دیے جاتے بلکہ پرنٹ کرنے والے پریس کو بھی زیر عتاب لایا جاتا، اور آئندہ کے لیے انہیں سختی سے ایسی گستاخی کرنے سے روک دیا جاتا۔ انتخابات میں حصہ لینے والی تمام جماعتیں پولنگ بوتھ کے قریب کیمپ لگاتی ہیں، لیکن اس کی بھی شروع میں مغضوب جماعت کو اجازت نہ تھی،
لیکن عین وقت پر جرت مند قسم کے امیدوار کچھ کیمپ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ انتخابات سے 2 دن پہلے تک تحریک انصاف کے امیدواروں کو انتخابات سے دستبرداری کا زبردستی اعلان کروایا جاتا رہا۔ جب کسی جگہ انہیں جلسے کی اجازت نہ ملی تو انہوں نے ورچوئل جلسہ کرنے کی کوشش کی تو انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، جس سے سارے ملک کا خام خواہ نقصان ہوا۔ پولنگ شروع ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی گرفتاری اور رہائی کا عمل جاری تھا۔ پولنگ کے آغاز سے پہلے انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس بند کر دی گئی تاکہ غیر پسندیدہ نتائج کی خبر آؤٹ ہونے سے روکی جا سکے۔ آخری وقت میں آرઓز کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ پولنگ کے حوالے سے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر پولنگ کی رفتار بہت آہستہ کر دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹر ووٹ نہ ڈال سکیں اور مایوس ہو کر واپس چلے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے واضح اعلان کیا کہ کسی آزاد امیدوار کو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میڈیا کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ عوام پر کسی کی شناخت کیسے ظاہر کی جائے، لہٰذا اس حکم کی خلاف ورزی کرنا میڈیا کی مجبوری تھی۔ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل چاہیے، لیکن بددیانتی کے لیے مزید عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لطیفے بھی ہوئے کہ امیدوار کو فارم 45 دیا گیا جس پر امیدوار کا نام ہی نہیں۔ فارم 45 ایک طرح کا سرکاری اعلان ہوتا ہے، لیکن بہت سے امیدوار تھے جنہیں فارم 45 کے مطابق کامیاب قرار دیا گیا، لیکن میڈیا سے مخالف امیدوار کے جیتنے کا اعلان کرا دیا گیا۔ دور دراز اور افغان بارڈر کے قریب سے نتائج کا اعلان ہو رہا تھا، لیکن لاہور جیسے بڑے مرکزی شہر کے نتائج نہیں آ رہے تھے۔ گویا حقیقت میں انتخابات کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ اس غریب اور مقروض قوم کا 47 ارب روپیہ خاک میں ملا دیا گیا۔ کراچی میں ووٹوں کی لوٹ سے لگا کر ایم کیو ایم کو پھر کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ پاکستان پر رحم فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا اسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری تجویز ہے کہ ایک ریفرنڈم کروایا جائے کہ کیا 8 فروری 2024 کا عمل الیکشن تھا۔ اگر 20-25% لوگ بھی اس کا جواب ہاں میں دے دیں تو یہ شمار کر لیا جائے کہ 100% عوام نے اسے الیکشن قرار دے دیا ہے، اور اگر 20-25% لوگ بھی اسے الیکشن تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پھر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی کنٹرولرز کو سوچنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ جہاں تک بیرونی کنٹرولرز کا تعلق ہے وہ تو یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں فساد ہو، انارکی پھیلے۔ اصلاً لمحہ فکریہ یہ اندرونی کنٹرولرز کے لیے ہے کہ وہ ایک ایسی مصنوعی حکومت بنا کر جو عوام کی اکثریت سے تائید سے محروم ہے ملک کیسے چلائیں گے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت چند ماہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان میں انتخابات در حقیقت امریکہ کی موجودہ برسر اقتدار پارٹی ڈیموکریٹ کی ضرورت بھی تھی، وگرنہ امریکہ میں جو صدر کی انتخابی مہم شروع ہونے والی ہے اس میں ان پر اپوزیشن یعنی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے یہ الزام لگتا کہ پاکستان کی غیر قانونی اور غیر نمائندہ حکومت کی آؤٹ آف دا وے مدد کر رہے ہیں۔ 5 نومبر 2024 عیسوی کو امریکہ کے صدارتی انتخابات ہوں گے اور 20 جنوری 2025 کو امریکہ میں اقتدار منتقل ہونا ہے۔ اس کمزور لاغر لیکن ظاہراً جمہوری حکومت کو اس وقت تک چلایا جائے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔